دوستو آج ہمیں ایک ایسے آئلینڈ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو موسٹ ہنٹڈ آئلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ آئلینڈ اتنا خوفناک ہے کہ اس آئلینڈ کی حکومت نے بھی اس آئلینڈ پر جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس آئلینڈ کا نام پویگلیا آئلینڈ ہے۔ دوستو پویگلیا آئلینڈ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی کبھی بھی بے رحمی سے کسی کی جان لی جائے تو اس کی روح ہمیشہ وہیں پر پٹکتی رہتی ہے۔ جی ہاں، یہی کچھ ہوا اس پویگلیا آئلینڈ کے ساتھ بھی۔ دوستو یہ آئلینڈ 421 میں دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ یہ آئلینڈ اٹلی کے شہر وینس اور لیڈو کے درمیان میں واقع ہے۔ آئلینڈ کے درمیان میں ایک نہر ہے جو اس آئلینڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور اس آئلینڈ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ آغاز میں یہ آئلینڈ بہت خوشحال تھا اور سن 1378 تک اس آئلینڈ پر آبادی کافی تیزی سے بڑھتی رہی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک جنگ ہوئی جس کے برعکس ادھر رہنے والے لوگوں کو یہ آئلینڈ مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ ان تمام لوگوں کو ان کی حفاظت کے لیے وینس شہر میں منتقل کر دیا گیا۔ آخرکار جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس جنگ کے بعد یہ آئلینڈ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس بدحالی کے بعد کچھ ہی لوگ اس جزیرے کی طرف واپس لوٹے۔ اس کے بعد ایک عالمی وبا جس کو پلیگ یعنی کہ طاعون کہتے ہیں وہ پھوٹ پڑی، جس نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی دوران اس آئلینڈ پر پلیگ سے متاثر لوگوں کو کوارنٹائن کر دیا گیا۔ دوستو پلیگ بھی ایک ایسی چھوت کی بیماری تھی جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں کرونا وائرس کی طرح ہی منتقل ہوتی تھی، جس کا علاج بھی صرف اور صرف سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ الگ تھلگ رہنا ہی تھا۔ اسی کے چلتے تقریباً 1,60,000 کے قریب لوگوں کو اس جزیرے پر کوارنٹائن کر دیا گیا۔ جب معاملہ کنٹرول میں نہ آ سکا تو دوسرے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس آئلینڈ پہ موجود سب کے سب لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ بات بہت حیران کن اور انسانیت سوز ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پویگلیا آئلینڈ پر موجود مٹی سے زیادہ تر مٹی بھی ان زندہ جلائے گئے لوگوں کی ہڈیوں کی راکھ سے مل کے بنی ہے۔ اس کے بعد نیپولین آیا جس نے اس آئلینڈ پر کئی حملے کیے اور اس پر موجود قلعے کو ویپن اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس آئلینڈ پر موجود ایک چرچ کو توڑ کر اس میں موجود بیل ٹاور کو لائٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا، لیکن جلد ہی نیپولین کے دشمنوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ وہاں پر ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس آئلینڈ پر بہت سارے حملے کیے گئے۔ 1922 میں پویگلیا آئلینڈ پر ایک مینٹل ہاسپٹل بھی کھولا گیا جس میں ذہنی مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس آئلینڈ پر موجود ہسپتال میں جتنے بھی مریض جاتے سب کو وہاں پر بھٹکتی ہوئی روحیں نظر آتی اور رات کو زور زور سے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی، جس کی وجہ سے وہ سو نہ پاتے۔ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹر نے بھی اس ہاسپٹل کی تباہی میں برابر شریک ٹھہرا۔ اس نے وہاں موجود مریضوں پر عجیب اور دردناک تجربے کرنے شروع کر دیے۔ ایک بار تو اس ڈاکٹر نے ہینڈ ڈرل سے ایک مریض کے سر میں سوراخ کر ڈالا جس پر اس مریض کی فوراً موت واقع ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر اکثر مریضوں کو ٹارچر کرنے کے لیے بیل ٹاور میں لے جاتا تھا اور زیادہ تر مریضوں کی ادھر سے لاش ہی واپس آتی تھی۔ اس ہسپتال میں بہت ساری عجیب و غریب مشینیں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اسی ڈاکٹر کا دماغی توازن بگڑ گیا اور اس کے چلتے اس نے اسی بیل ٹاور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس ڈاکٹر کی روح اسی بیل ٹاور پہ بھٹکتی رہتی ہے۔ 1968 میں ڈاکٹر کی موت کے بعد اس ہسپتال کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس بیل ٹاور کی گھنٹی کی آواز اس ویران آئلینڈ سے سنائی دیتی ہے، حالانکہ کئی سال پہلے ہی اس گھنٹی کو ادھر سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سن 2014 میں اٹلی گورنمنٹ نے پویگلیا آئلینڈ کو 99 ایئرز کی لیز کی نیلامی کے لیے پیش کیا جو کہ گورنمنٹ کی ملکیت ہی رہے گی تاکہ حکومت کی آمدن بڑھائی جا سکے۔ اس لیز میں ہسپتال کو ایک شاندار ہوٹل میں تبدیل کرنے اور آمدن کمانے کی پیشکش کی گئی۔ سب سے زیادہ بولی اٹلی کے ایک تاجر لیوگی برگنیرو کی تھی جس نے 5,13,000 یورو کی بولی لگائی۔
اس نے ہوٹل کی بحالی کے لیے بھی 20 ملین یورو کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیز مکمل نہ ہو سکی کیونکہ اس پروجیکٹ کی تمام تر شرائط لیوگی برگنیرو مکمل نہ کر سکا۔ اس کے بعد وینس کا میئر بننے کے بعد برگنیرو نے اس جزیرے کے بارے میں دوبارہ اپنی فکر کا اظہار کیا۔ سال 2015 میں ایک پرائیویٹ گروپ نے 25 سے 30 ملین کی سرمایہ کاری کر کے اس آئیلینڈ پر ایک پبلک پارک، ایک مرینا، ایک ریسٹورنٹ، ایک ہسپتال، ایک ہاسٹل اور ایک اسٹڈی سینٹر بنانے کا ارادہ کیا، لیکن بغیر وجہ بتائے 2019 میں سارا منصوبہ ادھورا چھوڑ دیا اور یہ آئیلینڈ پھر سے سنسان ہو کے رہ گیا۔ دوستو، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ ٹی وی شوز جن میں گھوسٹ ایڈونچر اور موسٹ اسکیریسٹ پلیسز آن دا ارتھ والوں نے اٹلی گورنمنٹ سے اجازت لینے کے بعد اس جزیرے پر موجود پراسرار کہانیوں کی حقیقت کو دکھانے کی کوشش کی، اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر حقیقت میں بھوتوں کو دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج تک جو بھی اس جزیرے پر گیا ہے وہ کبھی زندہ لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ دوستو، یہ جزیرہ اتنا خطرناک ہے کہ مچھلیاں پکڑنے والے مچھوارے بھی اس جگہ مچھلی پکڑنے کے لیے نہیں جاتے، اس لیے یہ جزیرہ کئی سالوں سے آج بھی ویران اور سنسان پڑا ہے۔ دوستو، ویسے تو سائنس اور ڈاکٹرز بھوتوں کو نہیں مانتے، لیکن اس جزیرے کے خطرناک ہونے کا اعتراف خود ڈاکٹرز اور اٹلی کی حکومت بھی کرتی ہے۔ اس لیے حکومت نے اس جزیرے پر جانے پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے تاکہ لوگوں کی جان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دوستو، کیا آپ چھٹیاں منانے کے لیے اس آئیلینڈ کی سیر کرنا چاہیں گے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔